بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 11واں دن 11 محرم الحرام۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 برس تک لوگ اللہ تعالی کی توحید پر قائم تھے۔ پھر بعض نیک بندوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے اور دھیرے دھیرے ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ اس طرح پورے عرب و عجم میں شرک و بت پرستی کی بنیاد پڑ گئی۔ جب لوگ اللہ تعالی کی عبادت چھوڑ کر شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار دنیا کے عظیم ترین انبیاء میں ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تیسری پشت میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1025 سال بعد دجلہ و فرات کی وادی کے درمیان ملک عراق میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں 43 مقام پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ بادل۔ اللہ تعالی تیز ہواؤں کے ذریعے بکھرے ہوئے بادلوں کو فضا میں جمع کر کے ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے، پھر ان بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل دے دیتا ہے جن کی موٹائی سینکڑوں فٹ ہو جاتی ہے۔ ان بکھرے ہوئے بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل میں جمع کرنا اور بھاری بادلوں کو فضا میں روکے رکھنا، پھر کبھی ان کو اولوں کی شکل میں گرا کر زمین پر تباہی مچا دینا اور کبھی پانی کی شکل میں برسا کر پیڑ پودوں کا اگانا، اللہ تعالی کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے جبکہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے۔ تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، وضو کا پانی کھڑے ہو کر پینا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ میں نے تعجب کیا، مجھے دیکھا اور کہا کہ تعجب کی کیا بات ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ فائدہ، وضو سے بچا ہوا پانی اور آب زمزم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، شکریہ ادا کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا گیا اور پھر اس نے بھلائی کرنے والے کو جزاک اللہ خیرا کہا تو گویا اس نے شکریہ کا حق ادا کر دیا۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، جھوٹی گواہی شرک کے برابر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کو مقصد نہ بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مقصد دنیا کمانا ہو اور وہ اسی کے لیے سفر کرتا ہو، اسی کا خیال دل میں رہتا ہو، تو اللہ تعالی غریبی اور بھوک کا ڈر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں، یعنی ہر وقت اس سے ڈرتا ہے کہ آمدنی تو بہت کم ہے، کیا ہوگا، کیسے گزارا ہوگا، اور اس کے اوقات کو اسی فکر میں پریشان کر دیتے ہیں، اور ملتا اتنا ہی ہے جتنا مقدر میں ہوتا ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، قیامت کا زلزلہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو
اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والی عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور تم لوگوں کو نشے کی سی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالی کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بیماری سے بچنے کی تدبیر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ برتنوں کو ڈھانک دیا کرو اور مشکیزیں یعنی برتن وغیرہ کا منہ بند کر دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں وبا اترتی ہے، پس جس برتن یا مشکیزے کا منہ کھلا رہتا ہے تو اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم کئی گنا بڑھا کر سود مت کھایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔